رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. مہمان خصوصی جناب صدیق کرم حسین صاحب، محترمہ میڈم مائزہ حمید صاحبہ ایم این اے، محترمہ ڈاکٹر ریحانہ کوثر صاحبہ، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر زعماء اور اس پنڈال میں موجود گجر برادری کے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین، بچوں اور وہ ہونہار طلباء اور طالبات کہ جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چونکہ بہت لیٹ ہیں اور اپنا پروگرام ہم نے 2 بجے تقریباً ختم بھی کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو بہت سارے ساتھیوں کا نام بھی نہیں لے سکوں گا اور بات کو بہت ہی مختصر انداز میں رکھنا چاہوں گا. گجر فاؤنڈیشن کا قیام 2014 میں عمل میں آیا تھا. اس کے 3 بڑے مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ اپنی قوم کے اندر قومی شعور جو ہے وہ پیدا کرنا. دوسرا مقصد ہم فروغ تعلیم کے ذریعے نئے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں. اور تیسرا مقصد اپنے قومی تشخص کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم آئے روز اقدامات کرتے رہیں. اور آخری مقصد ہم باہمی تعاون کو فروغ دیں. ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے خدمتگار بن جائیں. ان مقاصد کے تحت ہم نے 4 بڑے یونٹ جو ہے وہ قائم کیے ہیں. ایک ٹیلنٹ فورم ہے کہ جس کی پرفارمنس آج آپ نے دیکھی ہے. 4 سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر سے ہم ہونہار بچوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ڈیٹیل بھی آپ کے پاس آ گئی کہ 2014 میں 110 بچے شریک ہوئے تھے، 2015 میں 140 شریک ہوئے تھے، 2016 میں 160 ہوئے تھے اور 2017 میں 250 سے انکریز کر گئے ہیں بچے. گوجری زبان اس خطے کی سب سے پرانی زبان ہے جو بر صغیر کی سرکاری زبان کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے، جس کو آج وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے فروغ کے لیے گوجری شعراء اور ادیب پر مشتمل ہم نے بزم گوجری قائم کی اور اس کے زیر اہتمام ہم قومی گوجری کانفرنس بھی کروا چکے ہیں اور درجنوں مشاعرے. چونکہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا. اور بہت سی کتب بھی شائع ہو گئی ہیں اور آن لائن ہمارا جو بلاگ بھی چل رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ سے بھی گوجری زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے. گجر ڈیجیٹل لائبریری، گجروں کی تاریخ پر ایک ہی فقید المثال کتاب لکھی گئی تھی رانا علی حسن چوہان صاحب کی، جو 1970 سے آؤٹ آف پرنٹ تھی. اس کے 5 والیوم ہیں. وہ اور اس طرح کی گجر تاریخ اور تہذیب کے اوپر وہ کتابیں کہ جو مارکیٹ میں میسر نہیں تھی، وہ 42 کتب کی تعداد میں ہم نے ان کو ڈیجیٹلائز کر کے آن لائن کر دیا ہے. گجر ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے آپ جہاں کہیں سے بھی سرچ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو میسر ہوں گے. آج کے دور کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ بھی ہے کہ بچوں اور بچیوں کے لیے رشتے نہیں ملتے. تو ہمارا گجر میرج لنک یہ فی سبیل اللہ خدمت جو ہے وہ ہمہ وقت انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کا ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. آپ کو جو کارڈ ملا ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہے. گجر ہسٹوریکل سوسائٹی کیا تاریخ جو ہمارے بزرگوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے وہ کمپائل رانا علی حسن چوہان صاحب کے بعد کوئی اچھی کوشش نہیں ہو سکی تھی. اس کے لیے محترم فاروق بڈن صاحب کی قیادت میں ہمارا یہ شعبہ قائم ہے. اور آج کی پریزنٹیشن نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہوگی کہ دنیا کے کس کس کونے میں گجر ہیں، لیکن آج تک ہم اس کو کتابی شکل میں مرتب بھی نہیں کر سکے اور اپنی کامیاب تاریخ سے ہم اپنی نوجوان نسل کو متعارف نہیں کروا سکے. انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ انشاءاللہ یہ ایک ایسا انقلاب دیکھیں گے کہ 17ویں صدی سے اور 14ویں صدی سے لے کر آج تک کی تاریخ کو مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کے اس موقع پہ میں بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح آگے بڑھے ہیں. ہمارے درمیان آزاد کشمیر بورڈ سے پہلی پوزیشن لینے والی بچی بھی اس حال میں موجود ہے ہمارے درمیان. انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ ان کا تعارف بھی ہم کروائیں گے. میں 2-4 باتیں کر کے ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. ایک تو میں آپ میں سے سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں
یعنی ایک ایک فرد کا نام لینے کا دل کرتا ہے، لیکن آزاد کشمیر سے، صوبہ سرحد سے، KVK سے، بہت جگہوں سے ساتھی آئے ہیں، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ یعنی کچھ تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے میں سب ساتھیوں کے نام نہیں لے سکتا۔ ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام ہم 4 سالوں سے کر رہے ہیں، اور اس میں شاید وہ تذکرہ بھول گیا ہے کہ ہم ڈگری لیول کے 25 اسکالرشپ جو ہیں وہ ہم نے محترم جنرل سوار صاحب کی شفقت سے ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ میں ہم نے 2015 میں کروائے تھے، اور 1-2 NGOs ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی وساطت سے ہم نے 300 بچوں کو اس سال تعلیمی اسکالرشپ جو ہے وہ ہم نے انرول کروایا ہے۔ وہ نام میں کسی احتیاط کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پول کر کے بچے جو ہیں وہ ان کو ڈاٹا ان کو فراہم کرتے ہیں اور وہ ان کو انرول کر لیتے ہیں۔ 300 سے زیادہ بچے اس سال ان کو اسکالرشپ ملا ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی کوشش سے ہوا ہے۔ یہ کام جو کر رہے ہیں ہم سارے، میرے بارے میں بہت سی باتیں یہاں اسٹیج سے کی گئی ہیں جس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان میں سے کسی ایک کے قابل بھی نہیں ہوں۔ گجر فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، اس کے باہر سب ساتھیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نام لوں گا تو پھر ٹائم کا مسئلہ ہوگا۔ یہ سارا کام گجر فاؤنڈیشن کے 20 لوگ کام کر رہے ہیں، 20 لوگوں کی یہ کارکردگی ہے، اور ہمارے کرنل صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک ان کاموں میں تقریباً 33 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور ان 33 لاکھ روپے کے لیے ہم نے کبھی اپیل نہیں کی ہے۔ ہمارے کوئی مہربان دوست جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اب کی بار ہم اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ کام ہمارا آپ کے سامنے ہے، ہمارے اکاؤنٹس کا نظام جو ساتھی دیکھنا چاہیں گے وہ ان کو ہم پیش کر دیں گے۔ ویسے ہم پچھلے 3 سالوں کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ برادری کا ہر فرد جو ہے وہ اس کام میں حصہ لے، یعنی جس کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت ان کاموں کے لیے دے، جس کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے لیے لکھے، جو بات کر سکتا ہے وہ اس کے لیے بات کرے، اور جو اپنے 5 روپے 10 روپے 20 روپے 30 روپے دینا چاہتا ہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالے۔ اگر ہم محدود وسائل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو یقیناً نتائج جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ ہم اچھا نتیجہ لینے کے لیے، ایک اچھا کام کرنے کے لیے، ہم ملک گیر سطح پر اس طرح کے پروگرامات کو لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہو، ہمارے پاس باصلاحیت لوگ بھی ہوں، اور ہمارے پاس مالی وسائل بھی اچھے ہوں۔ اور ہماری برادری میں پیسہ دینے میں بھی بڑی جھجک ہے اور پیسہ لینے میں بھی بڑی جھجک ہے۔ ہمارے پاس کرامت صاحب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جو کسی سے کہہ سکے کہ بھئی آپ کنٹریبیوشن دیں، یعنی خود مجھ سے کنٹریبیوشن کوئی مانگنے پر تیار نہیں ہے۔ میرے سب ساتھی یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا آپ اپیل نہ کریں، میں نے انہیں کہا میں ایک اور ادارے میں کام کرتا ہوں، بعض ساتھیوں کو پتا ہوگا، جو تھوڑے بہت نہیں اربوں میں پیسے جمع کرتی ہے۔ آپ کو کچھ ساتھی کو پتا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے وہاں سے سیکھا ہے کہ مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، دینے میں بھی کبھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور مانگنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن ہم پیسے مانگنے میں شرم ختم کر دیں گے اس دن ہمارا کام شروع ہوگا۔ ابھی ہم اس پروگرام کے لیے 4-4.5 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے ہمیں بڑی مشکل پیش آئی۔ اب بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عطاء الرحمان خود چل کے آئے، تو عطاء الرحمان کہاں پہنچ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جو عطاء الرحمان کو پیسے دینا چاہتا ہے وہ ایک پیسہ بھی یہاں دے کر نہ جائے، اور وہ کبھی پیسے نہ دے۔ جو اس مقصد کے لیے دینا چاہتا ہے ہم اس سے پیسے لیں گے جو اس مقصد کے لیے پیسے دے گا، اس سے نہیں دیں گے جو چودھری کرامت کے چہرے کو دیکھ کر پیسے دے گا، جو عطاء الرحمان کے چہرے کو پیسے دیکھ کر دے گا، جو یہ چاہتا ہے کہ بندہ چل کے اس کے پاس آئے۔ ہم کسی کا احسان لے کے 1 روپیہ کسی سے نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے اوپر، ہماری اس ٹیم کے اوپر کوئی داغ کسی پیسے کا آج تک الحمدللہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کبھی ہماری ٹیم پر داغ نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ آپ سب کو اس نیک کام میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کام سے محروم رہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ نسل بدل جائے, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے بچے ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ گجر قوم کے بچے ہر میدان میں سب سے آگے ہوں, تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی. یہ 2 4 10 لوگوں کی طرف مت دیکھیں. یہ گجر فاؤنڈیشن بھی کسی کی بات کی جاگیر نہیں ہے. ہر ساتھ جو ساتھی قدم آگے بڑھائے گا, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس شعبے بھی بہت ہیں, کرنے کے کام بھی بہت ہیں. ہمارے پاس فوٹو شیئرنگ بالکل نہیں ہے, یعنی کسی جگہ بھی, یعنی ہمارے دوست نے 2 تصویریں میری باہر لگا دی ہیں جس میں میں نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے کہ نہ میں اپنی تصویر کسی جگہ لگاتا ہوں, نہ میں اپنا نام کسی جگہ پہ دیتا ہوں. ہم اپنا کام, اپنا پروگرام اور اپنی پروگرس جو ہے وہ دیتے ہیں. اسی کے لیے آپ سے تعاون بھی مانگتے ہیں اور آپ سے تعاون مانگتے بھی رہیں گے. جس دن آپ کہیں گے کہ آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہاں کوئی افراد کی نمود و نمائش ہو رہی ہے, اس کے پیچھے اگر کوئی اور مقصد ہے, جس دن یہ حال مجھے کہے گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, میں اسی دن اس کو بند کر دوں گا. اگر کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام جاری رہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام 20 لوگ ہی کرتے رہیں؟ آئندہ سے آپ سب لوگ اس کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم نے بھی ایک ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے, ایک جگہ سب ادھر رکھتے ہیں, اور وعدہ فارم ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جو ساتھی اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ وعدہ فارم پور کر دیں. ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. اسے درمیان میں رکھو نا, شرماتے کیوں ہو؟ اسی شرم نے تو ہمیں خراب کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی اپنا حصہ دے کر جائے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ ماہانہ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ششمائی کرنا چاہتے ہیں, سالانہ کرنا چاہتے ہیں, وعدہ فارم یہاں رکھے ہوں گے, وہ اپنا وعدہ فارم لے کے پور کر کے یہاں دے جائیں. ہمارے ساتھی انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچیں گے. مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو گراں نہیں گزری ہو, اور اگر گراں گزری بھی ہے تو یہ ہماری مجبوری ہے, ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. میں ایک بار پھر ان سارے بچوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے زعماء کا بھی شکر گزار ہوں, اور ادھر بیٹھے ہوئے زعماء کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر یہ حال بھرا ہوا نہ ہو تو یہ بچے خوش ہو کے نہیں جائیں گے. آپ نے یہ حال بھرا ہے, آپ سارے اس کام میں شریک ہیں, اور میری طرف سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اس موقع پر سابق ریجنل ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چودھری اسحاق صاحب مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. جو شاہ محمد صاحب مرحوم بھی ہمارے ساتھی تھے, وہ بھی اسی دوران ایک ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئے. میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کی خدمات کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر آدمی اس کام کے لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی سطح پر پیش ضرور کرے گا. والسلام.